یہ حضرت امام علی علیہ السلام کے روضے کا صحن فاطمیہ ہے۔ اس روضے کے سامنے ہی ایک صحابی جلیل القدر، وہ صحابی جلیل القدر جسے امام علی علیہ السلام نے ایک دعا دی تھی، جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو سکھائی اور فرمایا یا علی 40 دن تک یہ دعا جو پڑھے، اگر وہ جبل کو بھی اشارہ کرے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ جائے، سمندر کی لہریں تبدیل ہو جائیں۔ چلتے ہیں آپ کو زیارت کراتا ہوں ایک ایسا صحابی جلیل القدر جس کو امام علی علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی کہ تیری قبر میری قبر کے قریب ہوگی۔ کچھ ایسے صحابی ہیں جن کو امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بشارت دی تھی، جیسے رشید حجری تھا، اور اسی طرح میثم تمار، ان کی شہادت کی خبر کہ ان کو پہلے دے دی تھی۔ اسی طرح اسیب الیمانی بھی ان صحابیوں میں سے ایک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتداء اسلام میں جب آپ نے اسلام کا پرچم بلند کیا تو حضرت امام علی علیہ السلام کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا۔ سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہوئی اور جس نے سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کے نور کو، چہرے مبارک کی زیارت کرنے کے بعد اسلام قبول کیا اور اللہ کی گواہی دی، اور امام علی علیہ السلام نے ہاتھ ملاتے ہوئے بشارت دی کہ تم وہ ہو جس کی قبر میرے قریب ہوگی۔ یہ روزہ ہے اسیب الیمانی کا۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں اتنی بڑی ان کی تعریف بیان تو نہیں کر سکتا، مگر کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ وہ کنواں ہیں جو پرانے زمانے میں جب لوگ زیارت پہ آتے تھے وادی اسلام امام علی علیہ السلام کے روضے اطہر پہ، تو یہ جگہ جو صاف صفا الیمانی کے نام سے ہے یہ موقب ہوا کرتی تھی، اور یہ کنواں اور ایک مسجد حنانہ میں کنواں ہے۔ لوگ پہلے فرات پہ پانی کے لیے جاتے تھے، مگر جب ان مقامات پہ آتے تو اس کنویں کا استعمال کرتے تھے پرانے زمانے میں۔ یہ وہ صحابی جلیل القدر ہے جن کا روزہ آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں، اسیب الیمانی ان کا نام ہے، یمن سے ان کا تعلق تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ اس کی جنازے کا انتظار کیا۔ یہ بہت بڑی تاریخ ہے۔ آپ لکھیں اسیب الیمانی تو اس میں دعا بھی آ جائے گی، دعا کس طرح پڑھنی ہے اور کس انداز سے پڑھنی ہے۔ اگر وہ 40 دن دعا پڑھی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کہا کہ ہر کھوئی ہوئی چیز ان کو مل جائے گی، چاہے وہ عزت ہو، مال ہو، یعنی جو بھی رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے قبول ہوگی۔ اب چھوٹی سی ویڈیو کے اندر مختصر بتاتا جا رہا ہوں، یہ مقام امام علی علیہ السلام ہے۔ یہاں پہ کوفہ سے جب امام علی علیہ السلام اس وادی اسلام کی اس ٹکری پہ آتے تھے، نجف کہتے ہیں بلندی کی جگہ کو، عام سطح سے بلند ہے تو جس وجہ سے اس کو نجف بھی کہا جاتا ہے۔